بیل خارج ہوئی ہے اس کی؟ جی تھانہ کون سا اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہاں جی تو آپ ہی نے پکڑا یا کسی نے بیل نے پکڑا؟ میں نہیں پکڑا کوشش کی؟ تھانہ کون سا؟ جلال پور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب، جو کورٹس کے ریلیونٹ چیزوں کو خاص کر ان پہ نظر رکھتے ہیں، اور جتنے بھی یہ حالیہ دنوں میں جو کیسز سامنے آئے ان میں انہوں نے اپنی جو ایکسپرٹ اوپینین بھی دیتے رہے ہیں۔ لیکن اب جو معاملہ ہے ظہیر اور مہدی علی کاظمی کے درمیان صلح کا، اس کا تو آج پتہ بالکل گول ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ ایک جو امید تھی ظہیر کو کہ شاید جو معاملہ ہے ختم ہو جائے گا، جیسے ثاقب صاحب نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک تلوار ہے ظہیر کے سر پر، کیونکہ جو بچی ہے وہ اس ٹائم گورنمنٹ کسٹڈی میں ہے، اور اس کے علاوہ کل کو بچی آ کر اگر کسی بھی سٹیج پہ آ کے کہہ دیتی ہے کہ جناب اس نے تو مجھے اغوا کیا تھا، تو ظہیر کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس کے لیے بندہ تیار ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جب مہدی کاظمی ڈٹ گئے ہیں، وہ کیا ہوا ہے وہ ہم ثاقب بشیر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ثاقب صاحب، مہدی کاظمی صاحب تو ڈٹ گئے ہیں، وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ اب تو دیکھیں معاملہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن وہ کیوں ڈٹ گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وجوہات کیا ہیں ان کے ڈٹ جانے کی؟ ان کے پیچھے فیاض صاحب وجوہات جو بڑی سمپل اور سادہ سی ہیں کہ مہدی کاظمی جو ہے ان کا کیس بڑا مضبوط ہے، اور وہ ان کا کیس مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے، جو ملزمان کو جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر وہ کیس جو ہے وہ ٹرائل میں جیت جاتے ہیں تو ملزمان کو ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ سزا ہوگی۔ مختلف قسم کی بڑی سیریس نوعیت کی دفعات ان پر لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو جو شادی ہے یہ بھی جاتا رہے گا معاملہ، اس کے علاوہ سزا بھی ہوگی۔ سزا کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں ان کو قید کاٹنی پڑے گی۔ اب ان کو بنیادی طور پر وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو قید ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور وہ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہم پچھلے دنوں گئے بھی ہیں اڈیالہ جیل، اور وہاں پہ ہم قیدیوں کو دیکھ کے آئے ہیں، اور مطلب قید ہی ہوتی ہے۔ تو وہ قید جو ہے وہ ان کو اب ستا رہی ہے، اس لیے اب وہ کوشش کر رہے ہیں، اور مہدی کاظمی میرا خیال ہے بالکل حق بجانب ہیں، اور ان کو کیس لڑنا چاہیے، کیونکہ کیس اتنا مضبوط ہے۔ اور ایک ماں باپ جو ہے وہ اپریل 16 سے لے کر آج نومبر ہونے کو ہے، نومبر 11 ہے، آج تک ان کو وہ مطلب در در کی ایک جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنی بچی کے لیے تڑپ رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے۔ اس ماں کو ہم نے جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پہ روتے ہوئے دیکھا، بے بس دیکھا، ان کو جو ہے وہ اونچی آواز میں بولتے ہوئے دیکھا، اور وہ بے بسی تھی جو ماں کی، وہ جو ہے وہ اس نے معاشرے کو بھی ہلا دیا۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ مہدی کاظمی کسی صورت بھی اس پر صلح پہ نہیں آئیں گے، اور ملزمان جو ہے وہ ان کو اب جو ہے وہ جیل کی سلاخیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اب کیس جو ہے وہ کیونکہ اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ ثاقب صاحب، بینگ اے کورٹ رپورٹر، اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مہدی صاحب کی فیور میں کیوں جا رہا ہے؟ کیوں آپ کو لگ رہا ہے؟ ایک تو فیاض صاحب ہمارا جو سسٹم ہے یہ اتنا سلو چلتا ہے، اس سسٹم میں اتنے لوپ ہولز ہیں، اگر وہ کوئی بھی بندہ اگر جو ہے وہ ہمت ہار جائے نا تو وہ سسٹم آپ کو مات دے دیتا ہے، ہرا دیتا ہے۔ تو مہدی کاظمی اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کریڈٹ بنتا ہے کہ ایک جو 14 سال کی بچی کے باپ نے اس سسٹم کے آگے ہار نہیں مانی، اس سسٹم کے ساتھ وہ لڑے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ جو لڑتا ہے اس کو اگر آپ کا کیس بنتا ہے تو اس کا انصاف آپ کو ضرور ملتا ہے، اس کا جو بھی آؤٹ کم ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ یہی سسٹم جو ہے اس سے لڑتے لڑتے مہدی کاظمی جو ہے اب اپنے اس لاجیکل اینڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس سسٹم سے بطور کورٹ رپورٹر میں اگر بات کروں تو اس سسٹم سے انصاف میں دیر تو ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ
اندھیر لوگ کہتے ہیں کہ اندھیر ہوتی ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. آپ لڑتے رہیں اور ہر جگہ پہ نظر رکھیں, اچھے طریقے سے مینیج کر کے چلیں. اپنے وکیل, پراسیکیوشن, پولیس, ہر ایک کو ملزمان کے جو ان کے ہوتی ہیں چیزیں, ان تمام کو دیکھ کر آپ کیس آگے چلاتے جائیں تو اس میں آپ جیت بھی سکتے ہیں, اور یہی بڑی وجہ مجھے لگتی ہے. ثاقب صاحب, یہ معاملہ سامنے آیا تھا جب ایک مبینہ طور پہ ایک نکاح سامنے آ گیا تھا اور بچی کی جب سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی تھی تو میں بھی سمجھا تھا یہ کیس جو ہے اب ختم ہو گیا. آپ کو بھی پتہ ہے جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کیس ختم ہو گیا. لیکن ایک شخص تھا اور وہ تھا مہدی کاظمی, جس نے کہا تھا کیس ختم نہیں ہوا بلکہ میں بتاؤں گا. تو مجھے تو اب لگتا ہے کہ ملزمان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. مہدی کاظمی نے تو ظہیر کو سمجھے دن میں تارے دکھا دیے. بالکل فیاض صاحب, یہ کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹس میں, سیشن کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, لاہور کی عدالتوں میں, پھر لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور, ایک دارالامان, لاہور کے دارالامان سے کراچی بچی شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ اتنے اتار چڑھاؤ تھے اس کیس میں, اتنی چیزیں تھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بڑے بہادر باپ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لوز نہیں کیا, سٹیمنا لوز نہیں کیا, اور انہوں نے اس سسٹم سے لڑے. اس سسٹم سے ہی انصاف کی امید ہے اور اسی سسٹم میں رہ کر وہ انصاف جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ معاملات جو ہے وہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح, زبردست ہو گیا. چلیں جی, اب ہم یہ امید ضرور کرتے ہیں کہ اس کیس میں جو انصاف ہے وہ بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اب ایک باپ اور ایک ماں اپنی بیٹی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں, وہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو کیس ہے ایک چیز ضرور ثاقب صاحب طے کر دے گا کہ آئندہ کوئی اس قسم کا گھنونا کھیل کھیلتے ہوئے ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار ضرور سوچے گا کہ ہمارے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اگر ٹرائل کورٹ ان کو سزا دیتی ہے. ثاقب صاحب, آج ایک ویڈیو سامنے آئی جس پہ ہم پولیس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, ظاہر ہے بنتا بھی ہے, لیکن اس لاہور کی عدالت میں ایک ہم نے دیکھا ایک پولیس آفیسر ہے, وہ ایک شخص کو پکڑ کے لے جا رہی ہے, باندھ کے لے جا رہی ہے, اکیلی ہے, دبنگ خاتون آفیسر ہیں. وہ کیا سٹوری ہے, اس میں کیا کہانی, اور اس خاتون پولیس آفیسر کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے پیچھے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زنا کا ملزم تھا, اس کے کیس میں ملزم تھا, اور اس کی جب ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی, تو جو خاتون افسر ہے اس نے اس کو پکڑ لیا. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ بھی پولیس میں یا سیکیورٹی اداروں میں بھی موجود ہوتی ہیں اور اسی طرح بہادری کا مظاہرہ کرتی ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو کریڈٹ ہے ان کو دینا بھی چاہیے, اور ایکسٹرا آرڈینری اس لیے بھی دینا چاہیے کہ کسی بھی سیکیورٹی ادارے میں ان کی تعداد جو مردوں کی بنسبت بہت کم ہوتی ہے, اور اس طرح کا اگر کوئی ایکٹ کرتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو بہادر پولیس اہلکار ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے, ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے, اور ان کو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح جو ملزمان کو عمومی طور پر جو ملزمان ہے وہ مرد جو پولیس اہلکار ہے ان سے بھاگ جاتے ہیں, تو اگر خاتون نے ایک نے روکا ہے تو میرا یہ خیال ہے ان کے ادارے کو ان کو کوئی انعام بھی دینا چاہیے, کوئی سرٹیفکیٹ بھی دینا چاہیے. بالکل ثاقب صاحب, اور میں آج اس کیس کو لے کے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ جب کوئی ادارہ یا کوئی پولیس اہلکار چاہے نا کہ اس نے قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے, تو پھر وہ چاہے خاتون ہو یا کوئی مرد ہو, اس کے جو کندھے پہ یونیفارم ہے نا وہی اس کی طاقت ہے, وہی اس کی پاور ہے. اور آج اس لیڈی پولیس آفیسر نے ثابت کر دیا کہ قانون کی حکمرانی اگر قائم کرنی ہے تو پھر وہ صرف اکیلی ہی کافی ہے, اس کے لیے اسے ایک لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اس نے اکیلی نے اس کو پکڑا اور اس مرد کو جو درندہ نما شخص ہے اس کو بھی بھاگنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر الزام ہے, الزام جب ثابت ہوگا تو ہم اسے کہہ سکیں گے, لیکن ابھی تک اس پہ ایک بڑا گھنونا الزام, اور ہائی کورٹ نے بھی کسی وجہ سے ہی کوئی ایویڈنس دیکھ کے ہی اس کی ضمانت خارج کی ہوگی. تو اس پولیس اہلکار کے لیے جی میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسی ہی بہادر پولیس آفیسر ہونے چاہیے تاکہ جو جرم ہے اس کا راستہ روکا جائے. ثاقب صاحب اور مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.